چلیں جی، یہ گلا کیا جاتا ہے کہ میں ویمن لیڈرشپ اور ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات نہیں کرتا. میں نے پہلی بھی کیا، میں آج بھی کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو ریسنٹلی بہت کانٹروورسیاں بھی چلی تھیں. میں ہمیشہ کانٹروورسیوں میں نہیں آتا. میرا اچھا، عورتیں ایک معاشرے کا پلر نہیں ہے، فاؤنڈیشن ہے. پلر فاؤنڈیشن پہ بنتا ہے. تو پلر جو ہے نا وہ مرد ہے. فاؤنڈیشن اور چھت جو ہے نا ایک معاشرے کی، وہ ایک عورت نے بننا ہوتا ہے. فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہے وہ ہر لحاظ سے. دوسری بات یہ ہے، مرد عورتوں کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، عورتیں مردوں کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. یہ ون سائیڈڈ گیم جو ہے نا، اس کو کہ جی یہ ایک ایبسولوٹ پوزیشن پہ ہے مرد اور عورت، یہ بحثیں فضول ہیں. میں اس میں جانا نہیں چاہتا. یہ بالکل مطلب ان نیچرل باتیں ہیں. ادھر کچھ خوبیاں، کچھ ادھر خوبیاں، کچھ ادھر خامیاں ہیں، کچھ ادھر خامیاں، کچھ ادھر ڈرا بیکس ہیں، کچھ ادھر ڈرا بیکس ہیں. تو ایک تو اپنی ایکویٹیز اور اینٹیٹیز کے لحاظ سے ایک مسئلہ ہے. دوسرا ہمارا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمارا معاشرہ کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا سسٹم. میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا. معاشرہ بدل جائے، وقت بدل جائے، لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے، یہ کیوں نہیں، یہ تو بات کی بات ہے. اس کے اندر تو اس طرح تو پھر میں بہت کچھ، میرے اندر بھی بہت ہوئی، معاشرہ کیوں نہیں سوچتا، یوں کیوں نہیں تھا. تو رادر دین چینجنگ نیریٹیوز، بڑی گہری بات ہے میری بہنوں کے لیے، ساری میری بہنوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے. رادر دین چینجنگ نیریٹیوز، ورڈ ہونا چاہیے ایڈجسٹنگ ود دا نیریٹیوز. ایڈجسٹ کرنا سیکھیں چیزوں کے ساتھ، پھر اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے. اور کبھی ان میں پھر آپ کو کہیں پر ہائی پروفائل تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، کسی مسئلے کے اندر پش کو کہیں ہلکا کرنا پڑتا ہے، کہیں ماڈریٹ کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے جو صحیح بات ہے وہ. دوسری بات، ایک ایسا معاشرہ انسانوں کا جو اتنی بڑی کلیکٹیو سوسائٹی رہتی ہے، وہاں پر پیور شر ہی ایکسیپٹ ہو گیا ہے. یہ تو ویسے اللہ سے اس کو پناہ مانگنا چاہیے. اچھی بات عورتوں کے حق میں ہو، مردوں کے حق میں ہو، وہ ہمیشہ ایکسیپٹ ہوگی. اچھی بات ہمیشہ ایکسیپٹ ہوگی، پازیٹیو بات ہمیشہ ایکسیپٹ ہوگی. حقوق ہمیشہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے. ایک جنرل میس فطرتاً خبیث نہیں ہو سکتا کہ وہ مانے نہیں جی یہ کیسے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ جی گھروں سے باہر نکلنے کا عورتوں کے حوالے سے سبجیکٹیو مسئلہ ہی ہے. میں اس میں ون لائنر سب کے لیے نہیں دے سکتا. اچھا، یہ امت کے بہت سے مسئلے جو ہوتے ہیں نا، وہ دین کے بہت سے مسئلے وہ ون لائنر نہیں دیے جاتے، سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں. تو کچھ لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے اس کے لیے میڈیم اجازت ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے یہ ممنوع ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے یہ سبجیکٹ ٹو دا سچویشن چینج کرے. تو اگر تو بالکل ہی کمانے والا ہی کوئی نہیں ہے، قلت ہے، حساب کتاب ہے، ایک تو یہ والی کیٹیگری ہوگی. ایک وہ ہیں جو ذمہ داریوں سے اپنے ذمہ داریاں، جو ایک اس پر انسانی ذمہ داریاں ہیں، یہ دینی ہی ذمہ داریاں، انسانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریوں سے مرد ہو یا عورت. جیسے میں آج اپنی بات کرتا ہوں جی، میں بہت سے کام ایسے کر رہا ہوں جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی بیگم کو ٹائم نہیں دیا بہت جگہوں کے اوپر. اب جی میں کہوں کہ یہ بھاڑ میں جائے، یہ سارا کچھ بھاڑ میں جائے، اور میں جی میں بیلنس بھی کرنا. قربانیاں بھی دی گئی ہیں، قربانیاں دی گئیں تو قوم کو فائدہ ہوا، قوم کے اوپر لوگ آئے، قوم کے فائدے ہوئے. تو کہیں جگہوں کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مقصد کی چیز نکالنے کے لیے، کہیں پر بات کو ذرا سخت کرنا پڑتا ہے، اور کہیں پر انسان کو رسک لینے پڑتے ہیں. یہ سارے کمپوزیشنز کے ساتھ نا، اور کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کی اور میری نسل کے اندر، میرے ایج گروپ میں اور ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی. یہ یکدم ایک وائلنس اور انارکی میں جا کے یکدم اڑا کے پھینک دینا سسٹموں کو، یہ لیفٹ ہوں، رائٹ ہوں، یہ میڈیوکرز ہوں، یہ آرتھوڈاکس ہوں، یہ کنونشنلز ہوں، یہ آپ کے لیفٹسٹ ہوں، رائٹسٹ ہوں، لبرلز ہوں. میں یہ سب کو یہ سمجھاتا ہوں یار، یہ ایک منٹ میں اٹھا کے سب کو پھینک دینے والا مزاج نا، یہ ملک یہ ہماری آئیڈیالوجیکلی بہت ہمیں نقصان دے دے گا، ہماری ایگزسٹنس کو بہت چیلنج کرے. ایک منٹ میں اٹھا کے سب پھینک دینا اگلے کا. اس طرح تبدیلیاں نہیں آتی. اس سے کلٹس بنتے ہیں. وہ کلٹس پھر ایگریسو ہو کے اتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کنورٹ ہوتے ہیں پھر ملیٹنسی اور انسرجنسیوں کے اندر. تو وہ ادھر کا ہو ادھر کا ہو، بات ایک جگہ کی. تو دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد اگر آپ باہر نکل رہی ہیں اور اگر آپ اپنے کریئرز پرسو کر رہی ہیں، ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں، سارے مسائل ہیں، اجازتیں بھی ہیں جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں اجازتوں کے لحاظ سے، اور وہ اجازتیں بھی کوئی جبر نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر ایک عورت کچھ پرسو کرتی ہے تو اللہ نے قرآن میں ایک اصول دیا ہے کہ وین یو انٹریکٹ ود دا مین نا،
تو اپنی آواز کو نا دھیما رکھ, وہ لائٹ نہیں لے کے آئیں. This is my tip for the working women of the Pakistan. When you're talking to the men, you need to keep that distance, because اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کے قلب اور دل کے اندر نا وہ ایک بیماری ہو سکتی ہے اس ٹائم پر, اور وہ غلط لے سکتا ہے آپ کی بہت سی باتوں کو. اور شہوت کا فتنہ جو ہے نا, کہتے ہیں نا جہاں پہ دو نان محرم ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. نہ بھی ہونا تو وہ اکسانے کی کوشش کرے گا, کیونکہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے, ٹیمپٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. تو ان چیزوں کا خیال ایک عورت نے رکھنا ہوتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر مرد بہت زیادتیاں کرتا ہے, بہت لحاظ سے کر جاتا ہے, مگر جب تک عورت اسے لوز اینڈ نہیں دے گی نا وہ کبھی بھی اٹیمپٹ نہیں کرے گا اس کے اوپر. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے ڈسٹینس کتنا رکھنا ہے, میں نے کتنا سوشل انٹریکشن رکھنا ہے, میں نے کتنا وہ رکھنا ہے, وہ بہت رکھنا ہے, کیونکہ ہلکی سی لوز بال اگر آپ دیں گے نا تو وہ چھکے چوکے مارنے آ جاتے ہیں آگے سے. اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا, پڑھائی کرنا, اپنے کریئرز کو پرسو کرنا, اپنے خوابوں کو ریچ کرنا, ذمہ داریوں کو, حقوق کو اور شرعی ڈومینز کو پورا کرتے ہوئے کہ آپ کے کسی عمل سے کوئی فتنہ نہ جا رہا ہو. بلکہ مجھے تو آج اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ پاکستان آرمی, پاک فورسز کے آپ ڈریس کوڈز دیکھیں ماشاءاللہ سے عورتوں کے, مطلب آپ ان کی نیشنل پریزنٹیشن دیکھیں ہماری, آپ کو دکھے گا ماشاءاللہ سے کہ ہماری عورت میں ایک وقار ہے, ہماری عورت کا ایک بھرم ہے ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے اندر وقار ہے اس کا. تو اس کو آنر رکھیں, فتنہ اور فساد نہ بنے, اور یاد رکھیں مرد سے زیادہ خوبصورت اور حسین چیز, مرد بھی بڑا خوبصورت اور حسین ہے, عورت بھی بہت اللہ نے ایک خوبصورت مخلوق بنائی ہے. تو کتنی چیزوں سے ہلتی ہیں, اس کا خیال رکھتے ہوئے معاشرے میں آپ نے قدم بڑھانا ہے. اور آج دیکھ لیں باہر جانا فتنہ بن چکا ہے نا, تو مرد بھی گھر بیٹھے ہیں, عورتیں بھی گھر بیٹھی. اب یہاں پر کوئی کہے نا کہ جی میں جاؤں گا باہر, میں کروں گا, میں سوشل ڈسٹینسنگ کو اٹھا کے پھینکتا ہوں, بھاڑ میں جائیں سارے, بھائی نہیں کر سکتے, فساد ہو جائے گا. ایک گلوبل کیٹاسٹرفی آئی ہوئی ہے اس ٹائم پر. یہ سبجیکٹیو ہوتی ہیں سچویشن. اسی طریقے سے بہت سے فسادوں سے بچنے کے لیے آج مرد عورتیں دونوں اندر بیٹھ رہی ہیں. کبھی مرد کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے, کبھی عورتوں کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے, لیکن باہر جانے کے لحاظ سے, معاشرے کی ڈیفیکلٹ ٹرینز کو ڈیل کرنے کے لحاظ سے جو حقوق اللہ نے مرد کو دیے ہیں وہ مرد کے پاس ہیں, اور اس کے اندر جو لیوریجز عورت کے لیے نکلیں اس میں سے دیکھیں گے تو ہی ہم اس کلیکٹیو میکرو مائکرو فساد اور خیر شر میں سے اپنے لیے کچھ نکال سکتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے, سیلف پرفیکشن پہ جاتے ہوئے فساد نہ کھڑا کرتے ہیں.